السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سن ٹی وی کی جانب سے بہت ساری دعائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کی نماز کا طریقہ۔ ناظرین، خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے اعتبار سے تھوڑا مختلف ہے، اور یہ کیوں ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم طریقہ جان لیتے ہیں۔ عورت جب نماز شروع کرے گی تو نیت کے بعد جب وہ تکبیر تحریمہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائے اور چادر کے اندر سے اٹھائے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہ لے جائے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا رخ کعبہ کی قبلہ کی جانب رکھے۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھوں کو باندھے گی تو سینہ کے اوپر بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے گی۔ ہاتھوں کو زور سے نہیں باندھے گی، بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کا حلقہ نہیں بنائے گی، بلکہ صرف بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے گی۔ اس کے بعد ثنا پڑھے گی، قرات کرے گی۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائے تو بہت زیادہ نہیں جھکے، صرف اتنا جھکے جتنا کہ اس کے گھٹنوں تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، اور گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے گی، انہیں زور سے نہیں پکڑے، ان کا حلقہ نہیں بنائے گی۔ رکوع کی تسبیح کے بعد جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑی ہوگی تو ثانیہ سے شروع ہوتے ہوئے جب حامدہ تک پہنچے تو مکمل کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھے۔ اس دوران ہاتھوں کو باندھے گی نہیں، حرکت نہیں کرے گی، بلکہ سیدھا ہاتھوں کو لٹکا لے گی، چھوڑ دے گی ان کو۔ اس کے بعد جب سجدہ میں جائے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک اور پھر پیشانی کو زمین پر رکھے گی اور سمٹ کر سجدہ ادا کرے گی۔ اپنے بازوؤں کو زمین پر، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے گی، پاؤں کو داہنی جانب نکال لے گی۔ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے گی، اور جب پہلے سجدہ سے سیدھی ہو تو بالکل ہی جلدی میں دوسرا سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ پہلے سجدے سے سیدھا بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ اسی طرح ادا کریں جیسے پہلا کیا تھا۔ اور جب سجدہ سے سر کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جب قعدہ میں بیٹھیں گی تو وہ اپنے پاؤں کو، دونوں پاؤں کو داہنی جانب نکال کر الٹی سرین پر بیٹھے گی، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ران کے اوپر رکھے گی، دونوں رانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گی، اور گھٹنوں سے آگے ہاتھوں کو نہیں نکالنا۔ تشہد میں جب اشہد ان لا الہ پر وہ آئے تو اپنی درمیانی انگلی اور اپنے انگوٹھا کو، مڈل فنگر کو اپنے انگوٹھا سے ملا کر حلقہ بنائے گی، اور شہادت کی انگلی کو اٹھائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھا کر نیچے رکھ دے گی۔ اس کے بعد درود پاک دعا پڑھتے ہی جب وہ سلام پھیرے تو وہ اپنے کاندھے کو دیکھے، نہ کہ ادھر ادھر دیکھے۔ دائیں جانب سب سے پہلے سلام کرے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اپنے کاندھوں کو دیکھے گی۔ اس کے بعد بائیں جانب اسی طرح نیچے نظر کرتے ہوئے بائیں جانب جب وہ دیکھے تو اپنے کاندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نماز سے باہر آ جائے گی۔ یہ طریقہ عورت کی نماز کا طریقہ ہے۔ اب کچھ اس پر بات کی جائے کہ یہ مردوں سے تھوڑا مختلف کیوں ہے۔ شرعیت نے عورت کے معاملہ میں یہ مزاج رکھا ہے کہ جہاں اور جن کاموں میں اس کی بے پردگی کا اندیشہ نظر آتا ہے وہاں اس کے لیے الگ احکام ہے، جیسے طہارت کے مسائل اور حج کے مسائل
عورت رمل نہیں کرتی، سعی نہیں کرتی، کیونکہ دوڑنے سے اس کی بے پردگی کا اندیشہ ہے، وہ تیز چلتی ہے، لبیک آہستہ کہتی ہے، تو اسی طرح عورت کو نماز بھی سمٹ کر پڑھنی چاہیے تاکہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس معاملہ میں احادیث پیش کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے سجدوں میں اعتدال اختیار کرو اور تم میں سے کوئی ایک اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو کہ کلائیاں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے جائیں، اسے مردوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ اس میں مرد کی کاہلی سستی ظاہر ہوتی ہے۔ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کے تحت عورت کی یہی حالت بیان کی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اسی میں ستر زیادہ ہے۔ چاروں مسالک کا بھی یہی اجماع ہے، اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عورت کا مسجد سے گھر میں صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح نماز کا سمٹ کر پڑھنا بھی تمام مسالک کے نزدیک ان کے اجماع کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ضروری ہے۔ سنن بہقی کی حدیث مبارکہ ہے الکبریٰ میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت نماز میں بیٹھتی ہے تو اپنی ران اپنی دوسری ران کے اوپر رکھتی ہے، یعنی ایک ران دوسری ران کے اوپر رکھتی ہے، اور اگر سجدہ کرتی ہے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں پر ڈھانپنے کے لیے رکھتی ہے۔ اسے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے بہتر صف جو ہے وہ پہلی صف ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف آخری صف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیتے کہ وہ سجدہ میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیتے کہ سمٹ کر سجدہ کریں۔ اسی سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے۔ اور زید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سجدہ کرے تو ان کا کچھ گوشت زمین پہ رکھ دو، کیونکہ اس میں عورتیں مردوں کی طرح نہیں ہیں۔ کے علاوہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے وائل بن حجر، اگر تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے جوتے بنا لو، جس طرح عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں کے جوتے بناتی ہے۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ طرح مصنف عبدالرزاق میں بھی حضرت مولا علی، حضرت حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہی باتیں واضح ہیں کہ جو عورت ہے وہ سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے، اور اپنے پیٹ اور سینے کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، اور جتنا ہو سکے سمٹ جائے۔ حضرت ابو بکر بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھے، یہ جو کتے کی طرح نماز پڑھنا ہے کہ اس طرح نماز نہ پڑھی جائے تو وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی کلائیاں اپنے بازو بچھا کر نماز پڑھے اور پست ہو کر مردوں کی طرح اونچی نہ ہو، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملائے، کیونکہ عورت کے لیے اسی میں زیادہ پردہ ہے۔ واللہ ورسولہ عالم۔